شہرآشوب نذیر اکبر آبادی۔ تعارف: اردو شاعری کے بلند و بالا ایوانوں میں جس کر و فر کے ساتھ نذیر اکبر آبادی عوام اور ان کے مسائل کو لے کر داخل ہوئے، ان سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد تھا۔ آپ مغلیہ سلطنت کے دور زوال میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے لے کر آغاز جوانی تک انہوں نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں دہلی کی تباہی و بربادی کے جو مناظر دیکھے، انہوں نے ان کے قلب و ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ طبیعت میں درویشانہ اور صوفیانہ رنگ تھا۔ ان حالات نے دردمندی اور حساسیت میں اضافہ کر دیا۔ وہ ایک وسیع القلب، وسیع النظر اور آزاد منش انسان تھے۔ گھومنے پھرنے کے شوقین تھے۔ بلا تفریق مذہب و ملت، مذہبی تقریبات، میلوں ٹھیلوں اور کھیل تماشوں میں شریک ہو کر زندگی کے رنگوں کو قریب سے دیکھتے اور عام لوگوں سے میل ملاپ کے ذریعے ان کے مسائل اور خیالات و احساسات سے براہ راست آگہی حاصل کرتے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں عوامی مسائل اور تکالیف کا نہ صرف شعور موجود ہے، بلکہ ہمدردی و غمخواری اور لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کی خواہش بھی نظر آتی ہے۔ نذیر پیشے کے لحاظ سے معلم تھے۔ انبیاء کرام اور بزرگان دین کے عقیدت مند تھے، اس لیے ان کی شاعری میں اخلاقی درس موجود ہے۔ دہلی کی زبوں حالی اور قتل و غارت کی وجہ سے بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ نذیر بھی اپنے خاندان کے ساتھ اکبر آباد، آگرہ منتقل ہو گئے۔ جب آگرہ میں مرہٹوں اور جاٹوں نے لوٹ مار مچائی تو تاریخی عمارتوں کا یہ خوبصورت شہر افراتفری کا شکار ہو گیا۔ لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے۔ صاحب حیثیت افراد کو کوڑیوں کے محتاج ہو گئے۔ متوسط اور غریب طبقے کی حالت ناگفتہ بے ہو گئی۔ نذیر کی شامل نصاب نظم اسی دور کی یادگار ہے۔ شہرآشوب اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شہر کی سیاسی، اقتصادی بدحالی اور افراتفری کا بیان ہو۔ اپنے دور کے شاعرانہ رجحان کے برعکس نذیر نے غزل گوئی کے بجائے نظم کو ذریعہ اظہار بنایا۔ یہ شہرآشوب مخمس کی حیت میں ہے۔ اس میں آگرہ شہر کی زبوں حالی کی تصویر کشی بڑی دردمندی کے ساتھ کی گئی ہے۔ بند نمبر 1 ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی کے کلام کی بڑی خصوصیت انسان دوستی، ہمدردی اور دردمندی ہے۔ اپنے دور کی شاعرانہ روش سے ہٹ کر انہوں نے عوام کے مسائل کو موضوع بنایا۔ آگرہ کے حالات نے انہیں اس قدر غمزدہ کر دیا ہے کہ ان کا کلام ان کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی اب وہ اپنی مرضی سے اشعار نہیں لکھ سکتے۔ ان کی طبیعت اس طرف مائل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ شاعری کے لیے جس یکسوئی کی ضرورت ہے وہ میسر نہیں۔ ان کا ذہن شہر کے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ غریبوں اور محنت کشوں کی بے روزگاری اور مفلسی دیکھی نہیں جاتی۔ مزدوری کر کے روزانہ کمانے والے سب سے زیادہ بدحال ہیں، کیونکہ تعمیر و ترقی کے کام بند ہو گئے ہیں۔ شاعر کی زبان پر الفاظ آ کر رک جاتے ہیں۔ ایک چپ سی لگ گئی ہے۔ فکر و خیال کا وہ دریا جو ہر وقت موجزن رہتا تھا، یوں لگتا ہے اس پر کسی نے بند باندھ دیا ہے اور اس کی روانی بند ہو گئی ہے۔ اس گھٹن کے ماحول میں شاعری ممکن نہیں۔ اس بند میں نذیر نے اپنے کلام کی روانی اور برجستگی کے لیے
پرجوش دریا کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ لکھوں کیا زمانے کا میں رنگ ڈھنگ، بہت اس کے ہاتھوں سے آیا ہوں تنگ۔ بند نمبر 2، بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی کا کلام ان کے بے مثل مشاہدے اور زور بیان کا آئینہ دار ہے۔ سادہ و سلیس الفاظ دریا کی سی روانی کے ساتھ امنڈتے چلے آتے ہیں۔ آگرہ کی تباہی و بربادی نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے ہیں۔ گھروں کی خستہ حالی دیکھ کر ان کے مکینوں کی حالت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نذیر کہتے ہیں مکانوں پر چھت کی بجائے مفلسی کا سائبان ہے، در و دیوار بے رونق اور شکستہ حال ہیں۔ جہاں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، وہاں مکانوں کی مرمت اور رنگ و روغن کا کیا سوال ہے۔ شاعر نے مفلسی کو سیلاب سے تشبیہ دی ہے۔ یوں لگتا ہے دریا کا بند ٹوٹ گیا ہے اور سیلاب کا پانی ہر گلی کوچے اور ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ غربت اور ناداری کا سیلاب ہے جو لوگوں کی خوشحالی اور سکون کو بہا کر لے گیا ہے۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ بند نمبر 3، صراف، بنیے، جوہری اور سیٹھ ساہوکار دیتے تھے سب کو نقد، سو کھاتے ہیں اب ادھار۔ بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنی دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ تشریح: نذیر کے کلام کی ایک اہم خصوصیت ان کی منظر نگاری اور جزیات نگاری ہے۔ اس نظم میں انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر معاشرے کے کاروباری افراد اور پیشہ وروں کا ذکر علامت کے طور پر کیا ہے۔ وہ لوگ جو باہنر، دولت مند اور خوشحال سمجھے جاتے تھے، مثلاً سونے کے زیورات بنانے والے، کاروباری لوگ، دوسروں کو قرض دینے والے، سیٹھ ساہوکار، وہ خود حالات سے مجبور ہو کر قرض ادھار پر گزارا کر رہے ہیں۔ بارونق بازار ویران ہو چکے ہیں، لوگوں کی جیبیں خالی ہو چکی ہیں، تو خریداری کیسے کریں؟ دکاندار اپنی دکان کھولتے ہیں مگر گاہک ادھر کا رخ نہیں کرتے اور دکاندار مایوس اور اداس نظر آتے ہیں۔ شاعر نے دکانداروں کی اس حالت کو ان مجرموں سے تشبیہ دی ہے جنہیں گرفتار کر کے قطار میں بٹھا دیا گیا ہے۔ ان کے چہروں پر امید و بیم کی کیفیت طاری ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ بند نمبر 4، محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے، دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کبھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری کو غریب اور نچلے متوسط طبقے کی کسمہ پرسی کا ترجمان بنایا۔ انہوں نے اس نظم میں آگرہ جیسے خوبصورت اور بارونق شہر کی سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی زبوں حالی کی بڑی دردمندی سے عکاسی کی ہے۔ بے روزگاری عام ہے، لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں، محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں مگر کام نہیں ملتا، قرض ادھار پر کب تک گزارا ہو سکتا ہے، واپسی کی امید نہ ہو تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا۔ ہر طرف لوگوں کی آہوزاری سنائی دیتی ہے،
لوگ فریاد کرتے ہیں مگر سننے والا کوئی نہیں. عجب بے بسی کا عالم ہے. یہ حال دیکھ کر شاعر کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور بے اختیار آنکھیں بھر آتی ہیں. نذیر ایک حساس دل رکھتے ہیں. ان سے لوگوں کے دکھ برداشت نہیں ہوتے. انسان دوستی ان کی فطرت ہے، چنانچہ وہ دشمن کے لیے بھی خیر کے طلبگار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا دشمن پر بھی رزق کے دروازے بند نہ کرے. مفلس کا درد دل میں کوئی ٹھانتا نہیں، مفلس کی بات کو بھی کوئی مانتا نہیں. بند نمبر 5. اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ، جس گھر پہ جا سوال وہ کرتے ہیں خواہ مخواہ. بھوکے ہیں کچھ بھجائیو بابا خدا کی راہ، وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب تو آہ. کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہو شرمسار بند. تشریح: جس زمانے میں جاٹوں اور مرہٹوں نے آگرہ اور اس کے اطراف میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا، نذیر اکبر آبادی وہاں موجود تھے. ان کی مشہور نظم شہر آشوب اسی دور کی سیاسی افراتفری، بدامنی اور عوام کی مجبوری اور بے بسی کی ترجمان ہے. لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا. جو تہی دست تھے وہ اپنی اور گھر والوں کی زندگی بچانے کے لیے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے تھے. جو بظاہر اپنے گھروں میں آباد نظر آتے تھے اور کبھی امیروں میں شمار ہوتے تھے، وہ بھی بھیک دینے کے لائق نہ رہے تھے. اپنا گزارا مشکل تھا. چنانچہ صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی غربت کا مارا کسی دروازے پر جا کر کھانے کا سوال کرتا تو گھر والے شرمندہ ہو کر اسے ٹالنے کے لیے کہتے کہ پھر مانگو، یعنی پھر کسی روز آنا. مانگنے والا بھی اصرار نہ کرتا اور خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا. وہ جانتا تھا کہ حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ اچھے اچھے صاحب حیثیت لوگوں کے لیے اپنا بھرم قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے. پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی. یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی. بند نمبر 6. کیا چھوٹے کام والے، کیا پیشور نجیب، روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب. ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آشام عنقریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے کہہ کر کے یا نصیب، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند. تشریح: نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں جزیات نگاری، معاشرے کے مختلف پہلوؤں کی تصویر کشی اور سادہ و عام فہم الفاظ و تراکیب کا استعمال نہایت مہارت سے کیا گیا ہے. بامحاورہ اور روزمرہ کا استعمال بھی خوب ہے. کہیں کہیں تمثیلی انداز ان کی شاعری میں موجود کرداروں میں جان ڈال دیتا ہے. معاشی ابتری نے نہ صرف چھوٹے دکانداروں کو متاثر کیا بلکہ خاندانی اور پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے بھی جو کئی نسلوں سے اپنے پیشوں سے وابستہ تھے اور ہنرمندی ان کی پہچان بن چکی تھی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تھے. ان کی مجبوری بے بسی دیکھی نہیں جاتی تھی. نذیر نے اپنی نظم میں تفصیل سے ان تمام پیشہ وروں کا ذکر کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے قسم پرسی کا شکار تھے. اس اذیت ناک صورتحال کا بیان کرتے ہوئے نذیر کہتے ہیں کہ یہ لوگ صبح کو دکان کھولتے ہیں اور دن بھر خریداروں کی راہ تکتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے اور اپنی قسمت پر صبر و شکر کر کے خالی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. دل میں کہتے ہیں کہ ہم پر روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں. یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور یا دن کو جوں توں شام کیا. بند نمبر 7.
ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے راہ گزار بند۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی اس بند میں بھی آگرہ جیسے بارونق، خوبصورت اور خوشحال شہر کی ابتری، ویرانی اور بے رونقی کا بیان کرتے ہیں کہ اس شہر پر غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ہر شخص دل شکستہ اور مایوس ہے، گھروں کا سکون اور شادمانی ختم ہو چکی ہے، ان گھروں میں جہاں رزق کی فراوانی تھی وہاں روزی کے ذرائع ناپید ہو چکے ہیں، نہ کسی کے پاس نوکری ہے، نہ کاروبار چلتا ہے، پریشانی اور بے سکونی لوگوں کے حال سے ظاہر ہے، آگرے کی خوشحالی اب خواب و خیال ہو چکی ہے، لوگوں کی معمولی سی آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، یہاں سب سے چھوٹے سکے یعنی کوڑی کا لفظ محاورتاً استعمال ہوا ہے، جو ہے سو پائے مال غم ہے میر، چال بے ڈول ہے زمانے کی۔ نذیر کو بجا طور پر عوامی شاعر کہا جاتا ہے، ان کا حساس دل عوام کی بیچارگی اور درد و غم پر کڑتا ہے، ان کی انسان دوستی انہیں بے چین رکھتی ہے، ان کی اس نظم میں عنوان کی مناسبت سے سیاسی، سماجی اور اقتصادی لحاظ سے ایک تباہ و برباد شہر کی نہایت تفصیل سے عکاسی کی گئی ہے، اس اعتبار سے یہ نظم ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ بند نمبر 8 ہے میری حق سے دعا، اب شام اور سحر ہو آگرے کی خلق پر پھر مہر کی نظر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند۔ تشریح: اس شہرآشوب میں آگرہ کے دگرگوں سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد نذیر اکبر آبادی نہایت دردمندی سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آگرہ شہر اور اس کے باشندوں پر رحم و کرم فرما دے، ان کی روزی کے بند دروازے کھول دے، ان کے گھروں کا سکون اور شادمانیاں لوٹ آئیں، غربت و افلاس دور ہو اور محتاجی و فاقہ کشی سے نجات مل جائے۔ یہ شکستہ حال شہر جو کبھی خوبصورت تاریخی عمارتوں، ہنرمندوں اور کاریگروں کا مرکز تھا، اب لوٹ مار اور قتل و غارت کے سبب کھنڈر بن چکا ہے، اس پر تیرے لطف و کرم کی نظر ہو جائے اور اس کی رونقیں بحال ہو جائیں۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ ہی کا آسرا تلاش کرتا ہے اور اسی مالک کے در رحمت پر دستک دیتا ہے، جس کے دست قدرت میں غیب کے خزانے ہیں اور جس کی عطا بے حساب ہے، اس کا اشارہ ہو جائے تو لمحہ بھر میں بگڑی قسمت سنور سکتی ہے۔ دراصل یہاں نذیر نے پریشان حال لوگوں کو اللہ سے لو لگانے کا مشورہ دیا ہے، تو چاہے تو ایک کن سے یہ کونین بنا دے، تو دینے پہ آ جائے تو خواہش سے سوا دے۔